أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصرين ومعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. والصلاة والسلام على المعصومين المظلومين المكرمين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي مثلك مثل الكعبة. صلى الله على محمد وعلى محمد. یہ ایام امیر کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کے ایام ہیں، اور ہم سوگوار ہیں علی کی شہادت اور زخمی ہونے کے سبب پورے دنیا بھر میں ان 3 دنوں میں بہت سارے مقامات پر علی علیہ السلام کے نام سے مجلسیں اور ذکر علی اور ذکر قرآن ہو رہا ہے، اور عزادار علی کے نام سے گریہ بھی کر رہے ہیں اور ماتم بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ علی کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم ایام اعضاء میں امام زمان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، تمام راز حضرات کی خدمت میں اور مومنین مومنات کی خدمت میں، پھر آپ حاضرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو آپ سب کو مولا کائنات کے قبر کی زیارت اور ان کے روزے کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں علی کی محبت کے ساتھ اور قبر میں علی کے چہرے کی زیارت کے ساتھ اور حشر میں علی کے ساتھ محشور کرے، اور علی کے ہاتھوں ہم سب کو جام کوثر نصیب ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں، آج ایک نئی بات آپ کی خدمت میں اس مجلس میں عرض کرنا ہے۔ ہم لوگ کیوں جو ہے کسی بھی امام کی یا معصوم کی یا جو غیر معصوم کی عید ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، ایک دن مناتے ہیں، لیکن کسی بھی امام کی یا غیر معصوم کی شہادت 2 یا 3 دن مناتے ہیں، جیسے جناب فاطمہ زہرا کی 3 دن، مولا کائنات کی 3 دن، دوسرے معصوم کی 2 دن۔ اس کی علت کیا ہے؟ کیوں جو ہے ایسا ہے؟ عید 1 دن، غم 3 دن، حالانکہ خوشی 3 دن ہونا تھا، غم 1 دن ہونا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا راز جو میں سمجھا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے، یہ سننے کے بعد شب صدر ہے، مجھے دعا کریں۔ جو میں سمجھا ہوں یہ سمجھ میں آیا، جب بھی کسی امام کے گھر میں امام کی ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو پہلے سے وہ بچہ یا بچی کے آنے کی تیاری ہو جاتی، اور صرف جو ہے اس بچے یا بچی کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی، 1 دن سب کو پیغام بھیج کے کہ فلاں گھر میں فلاں امام کی ولادت ہوئی، تو قصہ تمام ہو جاتا، اور وہاں پہ پہلے ہی سے ولادت کی تیاری ائمہ ہمارے کر لیا کرتے تھے۔ شہادت غم 2 دن 3 دن کیوں؟ اس کی علت یہ ہے کہ ہمارے جو 14 معصومین ہیں ان میں سے ہر ایک
یا زہر کے ذریعے سے شہید ہوا ہے یا تلوار کے ذریعے سے شہید ہوا ہے۔ اب چونکہ شہادت ہوتی ہے تو شہادت سے پہلے کا مرحلہ امام کو زہر دیا جاتا تھا۔ جب زہر دیا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے 2 یا 3 دن بدن میں ہوتا تھا۔ جیسے امام رضا ہیں 2-3 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ جیسے مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی 19 کو، 21 کو موت واقع ہوئی، شہادت واقع ہوئی۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہر معصوم کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو زہر دیا گیا۔ ظاہری اعتبار سے معصوم کو ظاہری اعتبار سے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب جو ہے ان کی موت واقع ہونے والی ہے۔ تو یہ 2-3 دن ہمارے امام درد کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ہوتے اور سارے گھر والے ان کے اطراف جمع ہو جاتے۔ تو امام جو ہے اس وقت سب کو نصیحت وصیت کرتے ان کے دم نکلنے تک۔ اس لیے جو اس میں 2-3 دن کا ٹائم لگتا، ولادت میں صرف 1 دن کا وقت، شہادت میں 3 دن کا ٹائم لگتا۔ اس لیے جو ہے ہم لوگ بھی معصومین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی معصوم کی ولادت 1 دن مناتے ہیں اور شہادت 2 یا 3 دن مناتے ہیں۔ تو جس دن امام کی شہادت ہوتی ہے وہ اصل دن ہے، اس سے پہلے کے 2-3 دن یہ ان کے درد اور مصیبت کے ایام ہیں۔ اس لیے ہم لوگ 2 یا 3 دن مناتے ہیں شہادت کو یا کسی بھی معصوم کی وفات کو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب آئے علی بن ابی طالب کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم بنا کر بھیجا کس کو؟ مولا کائنات کو۔ یہ جو ہے رسول اسلام کی حدیث ہے، یا علی تیری مثال کعبے جیسی ہے، یعنی جو اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر کی تشبیہ دی ہے رسول خدا نے اس کو؟ مولا کائنات کو۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے اسی کے برابر چوتھے آسمان پر ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں، ہر روز 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بالکل خانہ کعبہ کے برابر ایک گھر بنایا اللہ ملائکہ کے لیے۔ زمین کا گھر انسانوں کے طواف کے لیے اور وہاں کا گھر فرشتوں کے طواف کے لیے۔ اسی طرح سے فرشتوں نے اللہ سے خواہش کی، اے ہمارے رب، جب تو نے علی کو پیدا کیا ہے تو ہم علی کو محبت کرتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ علی ہم سے دور ہو جائے۔ علی اگر زمین پہ چلا جائے تو ہم اس کے چہرے کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، تو ہمیں ایک علی جیسا یہاں پر بھی تو بنا، یہاں پر بھی تو پیدا کر۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ایک علی جیسا چہرہ ملائکہ کے لیے پیدا کیا، تاکہ سارے ملائکہ علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں، زیارت سے محروم نہ رہیں۔ ایک علی کو زمین پر بھیجا تاکہ یہ دنیا والے کیا کریں؟ علی کے چہرے کی زیارت کریں۔ یہ مقام اور منزلت اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، یعنی جو خدا کا نور ہے وہ خدا کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اور مولا کائنات کو، رسول اکرم کو پیدا کیا۔ یعنی جو نور اللہ کا نور ہے وہی نور علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کبھی کبھی آپ لوگ بچے جوان
یہ سوال کرتے ہیں نور کا مطلب لائٹ، روشنی. آج کے حساب سے اگر دیکھیں نور کی مثال مثلا یہ جو کرنٹ کی وائر ہے، الیکٹرک وائر جو لگے ہیں، اسے اگر اوپر کا جو کور ہے اس کو چھل کر آپ ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ شاک مارتا ہے، بجلی لگتی ہے. تو ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی کو، اہل بیت کو اللہ نے نور بنایا ہے، تو پھر لوگ جا کے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں، لوگ جا کے ملاقات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ جو ہے ان کے اندر کا نور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. جب دنیا میں کرنٹ آیا تو کرنٹ کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھایا گیا. اب جا کے اس کو چھوئیں، کرنٹ نہیں مارے گا، کرنٹ نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہداء معصومین کو زمین پر بھیجا. پورے کے پورے وہ اللہ کا نور تھے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نور اندر رکھ کر اس کے اوپر ہمارے جیسا جسم کا کور بنا دیا تاکہ اندر نور رہے اور باہر ہمارے جیسا جسم رہے. لوگ آ کے ان سے ملیں، ہاتھ ملائیں، بات کریں، گفتگو کریں، سب کی طرح زندگی جئیں، اور اہل بیت کے اندر کے نور سے کسی کو نقصان نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایسے اللہ نے معصوم بنا کے دنیا میں بھیجا، انسانی شکل میں رہے اور کسی کو نقصان بھی نہ ہو. صلی اللہ تعالیٰ محمد و علی محمد. علی کا علم اور علی کے سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا کہ خود مولا کائنات بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کوفے کے منبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ جو ہے سلونی یعنی مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے پوچھو، سوال کرو. کیوں؟ جو ہے مولا کائنات نے کہا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اسی لیے کہ ہماری زمین جو ہے بہت چھوٹی ہے، ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، بہت ہی چھوٹی ہماری زمین. لیکن زمین کو چھوڑ کر یہ جو پوری اوپر کی جو کائنات ہے وہ لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. زمین ختم ہو جائے گی، ایک مقام پہ جا کے رک جائے گی، لیکن وہاں کی دنیا کبھی ختم نہیں ہونے والی دنیا ہے. تو اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ وہاں کے راستوں کو جانتا ہوں، وہاں کے بارے میں جانتا ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ آپ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک میدان سے، دشت سے، بیابان سے گزر رہے تھے. تو آپ بھی دیکھتے ہیں جب بڑے بڑے کھلے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چونٹیاں دکھائی دیتی ہیں، باقاعدہ ایک لائن کی طرح ڈھیر ساری چونٹیاں دکھائی دیتی ہیں. تو یہ سلمان اور مولا کائنات جا رہے تھے، چونٹیوں کے ایک گروہ کو دیکھا، ایک قطار کو دیکھا. سلمان فارسی نے تعجب سے مولا کائنات سے کہا کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے چونٹیوں کو پیدا کیا. تو اس وقت مولا کائنات نے کہا سلمان تمہیں معلوم ہے تم صرف چونٹیوں کو دیکھ رہے ہو، اگر میں چاہوں یہ چونٹیاں کتنی ہیں ان کی تعداد بتاؤں گا،
اس میں کتنے مرد ہیں نر ہیں یہ بتاؤں گا، اس میں کتنے عورتیں ہیں مؤنث ہیں یہ بتاؤں گا، اس میں کتنے بچے دینے والے ہیں یہ بتاؤں گا، اس میں کون کہاں پہ جا رہا ہے یہ تک میں بتاؤں گا۔ تم جو ہے صرف چونٹیوں کو دیکھ رہے ہو، میں چونٹیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ علی کا علم ہے، یہ صرف علی کی چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ علی کا کمال، علی کا علم۔ ہم لوگ جو ہے بچپن سے سنتے آئے مجلس میں، ہر مجلس میں سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا۔ تو بڑا سورج معلوم ہے، ہماری جو زمین ہے تقریباً 3 کروڑ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں۔ اتنا بڑا سورج مولا کائنات نے انگلی کے اشارے سے پلٹایا۔ تو سورج پلٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ کیا سچ ہے جھوٹ ہے؟ کیسے ہم یقین کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو بنانے کے بعد جو کچھ بھی اپنے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے، علی کے حوالے کر دیا ہے، محمد کے حوالے کر دیا ہے، چہاردا معصوم کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، کیسے جو ہے کبھی مولا کائنات سورج کو پلٹاتے ہیں، کبھی رسول اکرم چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی زمین سے سونا نکال رہے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے کیا کر رہے ہیں بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کبھی کسی کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا میرا ایک گھر ہے اور میرے گھر میں میں نے مثلا فرض کریں ایک میرے پاس صوفہ سیٹ ہے بیٹھنے کے لیے مہمانوں کے لیے، اس صوفے سیٹ کو میں نے رائٹ سائڈ میں رکھا، آپ آئے مجھے ملاقات کرنے کے لیے، گفتگو بھی بیٹھے اور آپ کو صوفے پر بٹھا کے میں نے چائے پانی پلائی، بات ہوئی، آپ چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے میرے گھر میں، دیکھا کہ صوفہ سیٹ وہاں پہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیوں جو ہے آپ نے صوفے کی جگہ کو چینج کر دیا؟ تو میں کیا کہتا ہوں، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، مجھے اختیار ہے، چاہے میں سامان کو وہاں پہ رکھوں چاہے یہاں پہ رکھوں۔ اسی طرح سے یہ پوری کائنات علی کے ہاتھ میں ہے، علی کو اختیار ہے، جب چاہے سورج کو پلٹائے، جب چاہے چاند پہ ٹکڑے کرے، جب چاہے تارے کو اٹھائے، جب چاہے زمین سے سونا نکالے، جب چاہے پانی بہائیں۔ جب مجھے اختیار ہے میں یہاں کی چیز کو میرے گھر میں وہاں کر سکتا ہوں، تو پوری کائنات علی کے لیے گھر کی طرح ہے۔ علی اس کائنات کا مالک ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس عظیم وجود کا نام ہے علی۔ تو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ماں باپ کو دعا دینا چاہیے، ہمارے بزرگوں کو دعا دینا چاہیے، ہمارے علماء کو دعا دینا چاہیے، ہمارے مراجوں کو دعا دینا چاہیے۔ 1400 سال سے علی کی محبت ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہمارے سینے تک پہنچی۔ تو قربانیاں دیتے ہوئے اتنی عظیم قربانی کے بعد 1400 سال سے لمبا عرصہ ہے، ہمارے باپ دادا ایک کے بعد محبت کو بچاتے ہوئے کبھی بھوکے کبھی پیاسے کبھی ختم ہو کر سب کچھ دے دیا ہمارے بزرگوں نے، لیکن علی کی محبت کا سودا نہیں کیا۔ بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، جائیداد چلی گئی، زمینیں چلی گئی، خاندان چلے گئے، شہر کو چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی ہمارے بزرگوں نے نہ علی کی محبت کو بیچا، نہ ہمارے دل سے علی کی محبت نکلی۔ یہ علی کی محبت
بہت ہی قیمتی ہے. ہماری جان سے زیادہ محبت علی کی محبت میں ہے. یعنی ہماری روح کی قیمت سے زیادہ علی کی محبت ہے. کائنات کی قیمت سے زیادہ علی کی قیمت ہے. کبھی بھی مشکلات میں علی کی محبت کا سودا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے داستان ہیں. کچھ لوگ آئے مولا کائنات کے پاس علم کے بارے میں, انہوں نے سوال کیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, سوال ایک ہوتا ہے, اسی کے جیسا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ 10 آدمی آئے. 10 آدمیوں نے مولا کائنات سے کہا یا علی سوال ایک ہوگا, جواب الگ الگ دینا پڑے گا. یہ مشکل ہے, سوال ایک جواب الگ الگ, یہ بہت مشکل ہے, یہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو سب سے پہلا سوال کیا, یا علی بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا علم افضل ہے, مال فرعون کی میراث ہے. دوسرے نے سوال کیا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا کائنات نے کہا علم افضل ہے. علم والے کی حفاظت کرتا ہے, مال جس کے پاس ہے اسے مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی آج ایجوکیٹڈ ہے یا بڑا پڑھا لکھا ہے, اس کے ساتھ جو ہے پولیس والے ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے پاس جو ہے علم ہوتا ہے. جس کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے یا سوٹ کیس میں پیسہ ہوتا ہے, وہ جاگ کے بس میں, ٹرین میں, کہیں بھی جاگ کے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کہ جو ہے علم. تیسرا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا کائنات نے کہا علم افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ مال چوری ہو سکتا ہے, علم چوری نہیں ہو سکتا. ہم نے جو ہے دنیا میں دیکھا, اگر کوئی سوٹ کیس میں, بیگ میں پیسہ لے کر جا رہا ہے, چور گنڈے اسے مار کے چھنا لیتے ہیں. لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو سلا کر جو سینے میں علم ہے اس کو کھینچ رہا ہے, جو سینے میں دل میں علم ہے اسے چرا رہا ہے. تو علم چوری نہیں ہوتا, مال چوری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سوال کیا گیا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا کائنات نے کہا علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال کم ہو جاتا ہے, علم کبھی بھی کم نہیں ہوتا. پھر سوال کیا گیا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے. جو علم رکھتا ہے وہ علم سب کے حوالے کرتا ہے. علم کی فضیلت. پھر جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ جو ہے علم افضل ہے. اس لیے جس کے پاس علم ہے اسے کوئی حساب نہیں دینا ہے. تم نے کتنا علم حاصل کیا, کتنے کتابیں پڑھی, کتنا لکھا, حساب نہیں دینا ہے. مال ہے تو حساب دینا ہے, ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے. کہاں سے آیا, کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. علم ہے تو سوال نہیں ہے, کتنے کتابیں پڑھا, کتنے رات جاگے, کسے سکھایا, سوال نہیں ہے, ثواب ہے. محمد
आखिरी नुक्ता, क्योंकि मौला कायनात की शहादत की मजलिसें हैं। आप लोग फ़ज़ाइल सुन के खुश हो जाएं और हम सबको दुआ दें कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में अली की मोहब्बत को रखा। एक मरतबा मौला कायनात मस्जिद कूफा में मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। एक शख्स ने मजमे से कहा, या अली बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? उस वक्त मौला कायनात ने एक मरतबा सर को झुकाया, आँखों को बंद किया, फिर सर को उठाया, आसमान की तरफ देखा, फिर दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, कहा कि तुम ही जिब्रील हो। उस सवाल करने वाले ने पूछा, या अली आपको कैसे मालूम कि सवाल करने वाला जिब्रील है? तो मौला कायनात ने कहा कि मैंने पूरी ज़मीन को छान मारा, देखा कि जिब्रील मुझे नज़र नहीं आए। मैंने पूरे मलकूत में, पूरे आसमान और दुनिया में देखा कि जिब्रील वहाँ पर भी नहीं है। तो मैं समझ गया कि जिब्रील अब मेरे सामने खड़ा है। ये अली का ज़ाहिरी इल्म है। ये कमाल जो है अल्लाह ताला ने अली इब्न अबी तालिब को अता किया था। ये अली का कमाल, ये अली का इल्म, अली की सखावत, अली के करामात। कितने सफ़ी थे मौला कायनात, कितने सफ़ी के जो है रातों को अपने पुष्ट पर बेवाओं के घर में, यतीमों के घर में, एक सिस्टम है, आप लोग देखते हैं और सुनते भी हैं, मालूम भी होता है कि हमारे पास जितने भी दुनिया में मुल्क हैं या जो हुकूमत है, उसमें क्या करते हैं, एमएलए को या एमपी को या जो उससे बड़े को लोग मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। उसे बाद में पूछते हैं क्यों इसको कत्ल कर दिया गया, तो कहते हैं कि ये बेइंसाफ था, आदिल नहीं था, इसके पास इंसाफ नहीं था, इसकी बेइंसाफी की वजह से हमने इसको कत्ल कर दिया। दुनिया भर में से कत्ल होते हैं, लेकिन वाहिद अली की ज़ात है जो आदम से लेके क़यामत तक जिसको अदालत की वजह से कत्ल किया गया। तो पूछा गया क्यों अली को कत्ल किया गया, तो अली की अदालत, अली के इंसाफ, अली की तक़सीम लोगों को पसंद नहीं थी। तो अली के वजूद को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, अली की अदालत को, अली के इंसाफ को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, तो अली को कत्ल करना पड़ा अदालत की वजह से। तो ये कमाल है अली का। जब आया तो खाना काबा में जब दुनिया से जा रहा है तो फिर कहाँ, मस्जिद कूफा से। कैसे कैसे खूबसूरती के साथ आप लोग जाते हैं मस्जिद। कैसे अली की शहादत हुई, 12 महीनों में सबसे अजीम महीना माह रमज़ान। माह रमज़ान में अजीम रात शब क़द्र, और शब क़द्र में अजीम घड़ी सुबह की नमाज। सुबह की नमाज में आखिरी रुकने सजदा। और दुनिया के मस्जिदों में जो अजीम मस्जिद है मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा में सबसे अजीम जगह जहाँ पे महराब है वो। तो ऐसे हालत में यानी माह मुबारक रमज़ान में, शब क़द्र में, सुबह की नमाज में, सजदे की हालत में, मस्जिद कूफा में महराब में सजदे की हालत में अली की शहादत वाक़ई हुई। ये शहादत का कमाल है।
تو آج یہ ہمارے لیے مصیبت کے ایام ہیں. علی کے گھر میں علی و زہرا کی بیٹیاں یتیم ہو چکی ہیں. جناب زینب و کلثوم گریہ کناں ہیں، اس لیے کہ 19 تاریخ کو مولا کائنات کے سر پر ضرب لگی اور آج یہ دوسرا دن ہے. علی بستر پر تڑپ رہے ہیں. روایت ہے اتنا خون علی کے سر سے بہہ چکا تھا. ایک مولا کائنات کے سر پہ پیلی پٹی باندھی گئی تھی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی کا چہرہ زرد ہے یا وہ پٹی زرد ہے. سارا خون بہہ چکا تھا. ایک طبیب کو، ایک حکیم کو بلایا گیا. بلانے کے بعد معائنے کے لیے جب داخل ہوا آیا تو اس نے علی کے سر کو ٹیسٹ کیا، جانچا اور کہا کہ اب علی زندہ رہنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایسی ضرب لگی تھی کہ وہ مولا کائنات کے دماغ تک وہ تلوار کا وار لگ چکا تھا. کہ ایسی خطرناک تلوار تھی. 40 دن اس تلوار کو زہر میں بجھا کے رکھا گیا. ایسا خطرناک زہر کہ اگر سمندر میں اس زہر کا خطرہ ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کی مچھلیاں مر جائیں گی. ایسا زہر تلوار میں بھجو کر علی کے سر پر اس تلوار سے وار کیا گیا. اور جیسے ہی مولا کائنات کے سر پر وار لگی، جبرائیل نے صدا بلند کی، اللہ اللہ، خدا کی قسم، ہدایت کا مینار، ہدایت کا ارکان گر گیا. مسجد کوفہ میں زلزلہ آیا. ادھر جناب زینب و کلثوم بے چین ہو کر صحنے آنگن میں آ گئی. میرے بابا کی آواز ہے، مسجد سے شور آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کوئی کسی نے میرے باپ کو حملہ تو نہیں کر دیا؟ میرا باپ مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا؟ وہ علی جو مظلوم علی، جس نے 25 سال مظلومانہ زندگی گزاری، جب مسجد کوفہ میں سر پر ضربت لگی، حسن حسین علی کے جسم مبارک کو ایک کپڑے میں لے کر جب گھر پہنچے تو مولا کائنات نے دیکھا ایک ہجوم ہے جو مولا کائنات کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن، جتنا نامحرموں کا مجموعہ، میری بیٹی زینب و کلثوم گھر میں ہے، جب گھر میں داخل ہوگا وہ گریہ کرے گی، وہ روئیں گی، ان کے رونے کی صدا گھر سے باہر جائے گی اور جو نامحرم ہیں ان کے کانوں تک صدا پہنچے گی. بیٹا حسن، میری سفارش ہے، خواہش ہے کہ جو مجموعہ ہیں ان کو ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے تاکہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. یا علی، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے. آپ کی شہادت کے بعد یہی 60 ہجری 61 ہجری کا کوفہ ہوگا. زینب و کلثوم اس کوفے میں آئے گی تو آپ کا دور یاد آئے گا. جناب زینب نے آپ کے دور کو یاد کر کے کہا ہوگا بابا 40 ہجری تھی جب آپ کے سر پر ضربت لگی تھی، آپ کو گوارا نہیں تھا کہ ہمارے رونے کی صدا نامحرم کے کانوں تک پہنچے. اب سکینہ کے رونے کی صدا، کلثوم کے رونے کی صدا اور جناب زینب کے رونے کی صدا کو کوفے والے دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زخم ایسا زخم تھا کہ نامحرم کے مجمع میں جناب زینب و کلثوم کا آ جانا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اس وقت مولا کائنات نے اس وقت کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کیا ہوگا. آخری جملہ مصائب کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ رونے والوں میں امام حسین بہت زیادہ تڑپ تڑپ کر گریہ کر رہے تھے. مجھے نہیں معلوم اتنا زیادہ گریہ کرنے کی کیا وجہ تھی. شاید مولا کائنات یہ سمجھ گئے ہوں گے میرا بیٹا حسین جو گریہ کر رہا ہے
وہ اپنے لیے نہیں، وہ جناب زینب و کلثوم کے آئندہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر گریہ کر رہا ہے۔ بابا آج 40 کا کوفہ ہے، ایک وقت آئے گا 60 ہجری میں اسی کوفے میں میں نو کے نیزہ پر بلند ہوں گا اور میرا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، زینب و کلثوم میرے چہرے کی زیارت کر رہی ہوگی۔ الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك اور وہ حوصلہ ہے مشاعرے میں تمام مرحوم سورہ فاتحہ 3 مرتبہ تمام مرحومین اور خاص کر اس میں حاضرین جتنے بھی گھر والے خاندان والے